بحار الانوار سے روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے صفین کی جنگ کے موقع پر ایک ایسی بستی میں قیام فرمایا کہ جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مالک اشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ نے اچھی جگہ قیام فرمایا ہے کہ جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ امام نے جواب میں فرمایا کہ اے مالک، ہم عنقریب اسی جگہ پانی سے سیراب ہوں گے۔ پھر آپ نے زمین کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی اسی مقام پر ایک گڑھا کھودو۔ سب نے مل کر ایک گڑھا کھودا اور وہاں سے بہت بڑا سیاہ رنگ کا پتھر نمودار ہو گیا۔ بس 100 آدمیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا، مگر پتھر ذرا بھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر کار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا اور 40 ہاتھ دور پھینک دیا۔ پتھر کے ہٹتے ہی وہاں سے شفاف، صاف، میٹھا اور ٹھنڈا پانی ظاہر ہو گیا، لہٰذا سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس پتھر کو اسی مقام پر واپس رکھ دیا۔ امام کے اصحاب نے اس پر مٹی ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا۔ اب لشکر اسلامی اس مقام سے روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں قریبی گرجے سے ایک راہب آتا دکھائی دیا۔ حضرت علی نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہارا نام شمون ہے۔ اس نے عرض کی کہ ہاں، میرا یہی نام ہے، لیکن میرا یہ نام صرف مجھے اور میری ماں کو پتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے شمون، تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی کہ اس چشمے کے لیے معلومات چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس چشمے کا نام راجوا ہے۔ یہ جنت کا چشمہ ہے کہ جس سے 300 نبیوں اور 13 اوصیاء نے پانی پیا۔ میں آخری وصی نبی ہوں کہ جو اس چشمے سے پانی پی رہا ہوں۔ بس اس راہب نے عرض کیا کہ میں نے کتاب انجیل میں اسی طرح پایا ہے، اور پھر یہ راہب مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ اس نے جنگ صفین میں حصہ لیا۔ ایک روایت کے مطابق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے وہ پہلا شہید تھا۔ جب وہ درجہ شہادت پر فائز ہوا تو امام اپنی سواری سے نیچے اترے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے روز ہمارا ساتھی ہوگا۔ کچھ لوگوں کو شاید اس معجزے پر تعجب ہو کہ وہ سیاہ رنگ کا پتھر کہ جسے 100 آدمی بھی مل کر ہلا نہ سکے، حضرت علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھا کر 40 ہاتھ دور پھینک دیا۔ شاید ان لوگوں نے درِ خیبر کا واقعہ نہیں سنا کہ جو امیر المومنین کی روحانی قوت کا آئینہ تھا۔ اس ناچیز کو پروردگار عالم نے یہ شرف بخشا کہ نہ صرف اس جگہ کی زیارت کی کہ جہاں سے حضرت علی نے درِ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا، بلکہ ان مقامات پر کہ جہاں مولا علی کے قدم مبارک پڑے تھے ان پر اپنی پلکیں بچھائیں اور قلعہ خیبر کو اندر سے دیکھا، اور یہودیوں کی اس بستی کو کہ جو آج تک اسی طرح قائم و دائم ہے، اس عبرت کدے سے بھی عبرت حاصل کرنے کا موقع ملا، اور مولا علی کے اس عظیم الشان معجزے کہ جس کی نظیر رہتی دنیا تک ملنا ناممکن ہے، اس کی اپنی آنکھوں سے زیارت کرنے کے نتیجے میں ایمان کو تازہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بروز خیبر علم عطا فرمایا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ امام یہودیوں کے مضبوط ترین قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی وہ قلعہ ہے کہ جو قلعہ خیبر کے نام سے مشہور ہے اور جس کے آثار سعودیہ عرب میں آج بھی موجود ہیں۔ نامی گرامی یہودیوں کو شکست فاش دی، اور یہودیوں نے جب دیکھا کہ اب ان کی خیر نہیں تو وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور دروازے کو اندر سے مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا۔ یہ لوگ اندر سے تیروں سے حملہ آور ہوتے مولا علی علیہ السلام نے قلعے کے مضبوط ترین دروازے کو اس طرح سے اکھاڑا کہ جیسے تیز ہوا روئی کو اڑا کر ادھر سے ادھر لے جاتی ہے۔ صفیہ کا بیان ہے کہ میں ایک طاق میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ اکھڑنے کی آواز سے منہ کے بل گر پڑی کہ شاید زلزلہ آ گیا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ مولا علی نے قلعے کو جھٹکا دیا۔ آپ کا ارادہ صرف اتنا تھا کہ اس دروازے کو اکھاڑ دیں۔ بعض روایتوں کے مطابق مولا علی نے اس در کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ جب مولا علی نے اس در کو اٹھا کر پھینکا تو تجربے کے طور پر پہلے 40 پھر 70 اور پھر 100 آدمیوں نے مل کر اس در کو اٹھانا چاہا، مگر یہ در اس قدر وزنی تھا کہ اس کو ہلا نہ سکے۔ اس در کے لیے مشہور ہے کہ 40 نامور پہلوان اسے کھولا اور بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام سے جب کسی نے اس کے لیے دریافت کیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جسمانی قوت کا نتیجہ نہیں، سب روحانی قوت اور آغوش رسالت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔